جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. معزز حاضرین، یہاں سے اور تقریباً 20 پر 3 ابواب باقی ہیں. ان ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ عام آدمی کی بول چال میں جو شرک واقع ہوتا ہے، جس کا تعلق بسا اوقات شرک اکبر سے اور بسا اوقات شرک اصغر سے ہوتا ہے، اس سے متعلق وضاحت کر رہے ہیں. تو آج کے درس میں ہم مختصراً ناشکری، اس سے کیسے اللہ رب العالمین کا انکار لازم آتا ہے، اس سے متعلق سننے کی کوشش کریں گے. مؤلف رحمہ اللہ نے آیت ہی کو باب بنایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کہ یہ اللہ ہی کی نعمت ہے. ثم ينکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں کے اکثر کافر ہیں. یہ آیت نازل ہوئی کفار قریش سے متعلق. وہ کیا کرتے تھے؟ اولاد، بارش، اسی طرح زندگی، ان کا اپنا وجود میں آنا، یہ تمام نعمتیں، مال ہو، صحت ہو، یہ ساری نعمتیں وہ جانتے تھے کہ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے سمندر میں جب موجیں بہت تیز ہو جاتی، ان کی کشتیاں الٹ پلٹ ہونے لگتی، ایسے میں وہ سب کو چھوڑ کر کے اللہ ہی کو پکارتے تھے. تو کفار جانتے تھے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، جاننے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں کے اکثر کافر ہیں. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار 2 طرح سے ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ انسان زبان سے بھی دل سے بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جانتے بوجھتے انکار کرے. یہ انکار جحود ہے. زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کی نعمت کا کیا کرتا ہے؟ نعمت کا علم ہو جانے کے بعد بھی انکار کرتا ہے. کفار ایسا ہی انکار کرتے تھے. ایک انکار جحود ہے. دوسرا تکذیب، لا علمی میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو انکار ہے، یہ انکار جانتے بوجھتے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار ہے. یہ انکار جحود ہے. اور ایسا کرنے والے جو زبان سے بھی اور دل سے بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جب منسوب کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی انسان کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا بچہ بیمار تھا، یا ہم خود بیمار تھے اور ہم اسپتال میں گئے. وہاں جانے کے بعد ایک بہترین ڈاکٹر ملا ہمیں، جو تمام ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپریشن نہیں ہو سکتا یا بیماری بہت سنگین ہے، لیکن اس ڈاکٹر نے اپنی مہارت سے کیا کیا؟ آپریشن کو کامیاب بنایا. اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اس ڈاکٹر کی طرف نعمت کو منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر جاتا، یا وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو آپریشن ہو کر کے ہاتھ درست ہو گیا ورنہ میرا ہاتھ کاٹنا پڑتا. یہ شرک اصغر ہے. اس لیے کہ اس ڈاکٹر کو آپ کے علاج کے لیے مسخر کرنے والا، اس کو سبب بنا کر کے بھیجنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ کو بھول کر کے ایک شخص دل سے تو مانتا ہے کہ نعمت اللہ ہی کی ہے، لیکن جب منسوب کرنے کی باری آتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. آج ایسا ہوتا ہے. آج ایسے ہوتا ہے بہت سارے موقعوں پر انسان پریشان ہوتا ہے، کسی نے آ کر کے اسے بہت زیادہ مال دے کر کے اس پریشانی سے اسے چھٹکارا دیا، وہ زندگی بھر
اس کا احسان مند رہتا ہے اور یہ کہتے ہوئے پھرتا ہے وہ شخص نہ ہوتا تو میں برباد ہو گیا ہوتا، حالانکہ اس شخص کو آپ کی خدمت کے لیے لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو انکار دو طرح سے، ایک انکار کفر اکبر کہ زبان سے بھی دل سے بھی کہیں کہ نعمتیں فلاں نے دیا اللہ نے نہیں دیا، یا پھر دوسرا انکار یہ ہے جو شرک اصغر ہے کہ اللہ ہی نعمت دینے والا ہے، لیکن جب نعمت منسوب کرنے کی باری آتی ہے، نعمت کا اظہار کرنے کی، شکر گزاری کی باری آتی ہے، اللہ کو بھول کر کے صرف انسان کو یاد کرتا ہے شخص، یہ شرک اصغر ہے۔ انسان کو ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر شکر گزار نہ رہا، اللہ کی نعمتوں کو انکار کیا، نعمت کا انکار نعمت دینے والے کا انکار ہے، نعمت کا انکار نعمت دینے والے کا انکار ہے۔ اس لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شکر گزاری کو اور ناشکری کی خطرناکی کو واضح کرنے کے لیے توحید کے باب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور خطرناکی ناشکری کی یہ ہے کہ بسا اوقات یہ نعمتیں انسان کی اس سے چھن جاتی، نعمتیں اگر انسان اللہ کی طرف منسوب نہ کرے تو نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ چھن جاتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 3 اشخاص تھے بنی اسرائیل میں، ایک فرشتہ ان کے پاس، تینوں میں ایک گنجا تھا، ایک کوڑ کا مریض تھا اور ایک اندھا تھا۔ فرشتہ باری باری تینوں کے پاس آتا ہے، گنجے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے میرے گنجے پن سے لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، مجھے بال چاہیے۔ وہ اس کو بال اگنا ایسی اللہ رب العالمین کی اجازت سے کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے گائے پسند ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ اس شخص کو حاملہ گائے عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں برکت دے، یہ دعا بھی کرتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوڑ کے مریض کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے فرشتے سے مجھے ایسی جلد عطا کرو جو ملائم ہو اور اس کا رنگ بہترین ہو، میرے اس مرض سے لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، یہ اس کا مرض ٹھیک کر دیتا ہے۔ کہتا ہے تمہیں بتاؤ کون سا مال سب سے زیادہ عزیز ہے؟ وہ کہتا ہے اونٹ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اسے حاملہ اونٹنی دیتا ہے اور اس میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح اندھے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے بینائی لوٹا دو۔ پھر کہتا ہے مال میں تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ بکریوں کی بات کرتا ہے، اسے ایک حاملہ بکری دے کر کے اس میں برکت کی دعا کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب گنجے کے پاس گایوں کی ایک وادی ہے، ایک بہت بڑی وادی ہے جس میں بھر کر کے گائے موجود ہے، اور کوڑ کے مریض کے پاس وادی بھر کر کے اونٹ موجود ہے، اور جو اندھا تھا اس کے پاس وادی بھر کر کے بکریاں موجود ہیں۔ اب یہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے اور اپنے آپ کو مجبور ظاہر کر کے کوڑ کے مریض سے کہتا ہے مجھے سفر کرنا ہے، مجھے اونٹنی چاہیے۔ یہ کہتا ہے یہ میں نے میری محنت سے حاصل کیا ہے، میرے باپ دادا نے مجھے یہ وراثت میں دیا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار کرتا ہے اور نعمت کو باپ داداؤں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ ٹھیک اسی طرح کوڑ کے مریض کے پاس بھی ہوتا ہے، گنجے کے پاس بھی، اور جب اندھے کی باری آتی ہے تو اندھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے پہلے میری حالت ایسی تھی اب ایسی ہے، تمہیں جو چاہیے اس میں سے لے لو۔ وہ اس کی نعمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے لیے دعا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ان تینوں کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، تینوں میں ایک نے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی تو اس کی نعمت کیا رہی؟ باقی رہی۔ دو نے نعمت کی نسبت اپنے آبا و اجداد کی طرف کی، یہ ایک طرح سے نعمت کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے نعمت کو چھین لیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے منہ اور سلوہ نازل کیا تھا، جنت کے درختوں کا پھل اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، انہوں نے ناشکری کی تو ان درختوں کو اللہ رب العالمین نے کانٹے دار جھاڑیوں میں بدل دیا۔ جو نعمتیں انہیں عطا کی تھی کانٹے دار جھاڑیوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں بدل دیا، اور جو منہ سلوہ جو آسمان سے غذا آتی تھی اللہ رب العالمین کی انہوں نے ناشکری کی تو بدلے میں اللہ رب العالمین سے انہوں نے پیاز اور لہسن کا سوال کیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ غذا ایسی ہے کہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ اس چیز کا بھی وہ استعمال کرنے لگے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے ایک تو انکار سے اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار لازم آتا ہے اور وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ دو طرح سے توحید کا انکار لازم آتا ہے اللہ کی نعمتوں کو انکار کرنے سے۔ پہلا انکار توحید ربوبیت میں خلل۔ ربوبیت مطلب ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ زندگی دینے والا، اللہ موت دینے والا، یعنی ہر طرح کی نعمت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے۔
اب اگر کوئی بندہ نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو توحید ربوبیت میں خلل آتا ہے. یہ توحید ربوبیت میں خلل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے انکار سے. ایک توحید الوہیت میں خلل، شکر گزاری اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کا تعلق توحید الوہیت سے ہے، تو شکر گزاری نہ کریں گے تو توحید الوہیت میں نقص لازم آئے گا. اس طرح شکر کا تعلق توحید کی دو قسموں سے ہے، ایک الوہیت سے بھی ہے اور ایک ربوبیت سے بھی ہے. اسی لیے صحابہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ شروع میں تنگی تھی، بعد میں اللہ نے انہیں ایسا مال دیا کہ انہوں نے اپنے مال سے بدری صحابہ کے لیے وظیفہ جاری کیا، اور یہ پہلے شخص ہیں جو اہل علم اور اسلام کے لیے خدمت کرنے والوں کا وظیفہ جاری کیے. آپ سے پہلے یہ چیز کسی نے جاری نہیں کی تھی اپنی دولت سے. آپ کے پاس ایک بار افطاری کے وقت انواع و اقسام کی غذا لائی گئی افطاری کرنے کے لیے. آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں ایک وقت تھا کہ ہمارے ساتھی جو ہم سے بہتر تھے انہیں کفن بھی میسر نہ ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے. حضرت حمزہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور ہم بات کی دنیا میں ایسے ہو گئے کہ ہمیں نعمتیں ملنے لگی، ہمیں خوف ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین آخرت کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دے، اور وہ اس کھانے کو چھوڑ کر کے روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شکر ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید کا کمال ہے. اب اس آیت کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کے اقوال کو نقل کر کے، قال مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما معناه، یعنی آپ نے ایک قول کے مفہوم کو بیان کیا کہ شرک کیا ہے، نعمتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے. ہوا قول الرجل، آدمی کا یہ بات کہنا، ھذا مالی، یہ جو میرا مال ہے میرے ماں باپ سے مجھے ملا، یعنی اس مال کو، جو میرے پاس مال ہے اس کا وارث مجھے میرے ماں باپ نے بنایا. مال کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے والدین کو مال کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا. تو یہ لوگ اللہ کی طرف نسبت کیے بغیر اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، تب پھر یہ چیز کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. ہاں من باب الاخبار آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی خبر دینے کے لیے. آپ کے پاس مال بہت زیادہ ہے، آپ سے کوئی پوچھے یہ مال کہاں سے آیا، آپ کہیں کہ یہ میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے. آپ اسے اطلاع دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ میرے باپ دادا نے مجھے نعمت سے نوازا. یہ نعمت کی نسبت باپ دادا کی طرف نہیں کریں، اسے خبر دے رہے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر آپ ایک ایسی جگہ پر تھے کہ آپ کو لوگ قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن پولیس نے آپ کو دیکھ لیا اور اس نے آپ کو بچا لیا. اب آپ سے گھر والے پوچھتے ہیں آپ تو اس جگہ پر تھے، وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں، آپ کیسے بچ گئے؟ آپ کہتے ہیں میرا بھی قتل ہونے ہی والا تھا کہ پولیس آ گیا. آپ انہیں واقعے کی اطلاع دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ زندگی نعمت ہے، اس نعمت کو ایک پولیس نے بچایا، پولیس نے مجھے زندگی دی، ایسا نہیں. تو خبر دینے کے اعتبار سے آدمی نعمت کا تذکرہ کسی بھی شخص کی طرف کر سکتا ہے، لیکن بطور اظہار، بطور نعمت منسوب کرنے کی جب باری ہو اللہ ہی کی طرف وہ کرے گا. اسی طرح ایک اور قول کو یہاں پر بیان کرتے ہیں، وقال عون بن عبد اللہ یقولون، لوگ کہتے ہیں لولا فلان، اگر فلان نہ ہوتا، لم یکن کذا، وہ کام کبھی نہ ہوتا، یعنی فلان نہ ہوتا تو وہ کام کبھی نہ ہوتا. مثال کے طور پر آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بہت ہی خطرناک راستے پر جا رہے ہیں اور آپ صحیح سلامتی سے واپس لوٹ بھی جاتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں وہ راستہ تو اتنا خطرناک ہے، آپ کیسے لوٹ گئے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور بڑا زبردست تھا، اس کی وجہ سے ہم بچ گئے. اللہ کے بندوں، اس ڈرائیور کو آپ کی سواری چلانے کے لیے کس نے بندوبست کیا تھا؟ کس نے اس کو سبب بنا کر کے بھیجا تھا؟ آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے ایک ایسے ڈرائیور کو ہمارے لیے بھیجا تھا، یا ایسا ڈرائیور اللہ نے ہمیں میسر کیا تھا کہ ہم اس خطرناک راستے سے بھی بچ کر کے نکل کر کے آ گئے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ کا درجہ دے دیتا ہے بسا اوقات، یا ان کا اس قدر چاپلوسی کرتا ہے، یا اس قدر ان کا بن جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا انکار لازم آتا ہے. اسی طرح ایک اور قول محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل کرتے ہیں، قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لوگ کہتے ہیں ھذہ بشفاعت آلہتنا، یہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں نعمت حاصل ہوئی. کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ہمارے جو معبود ہیں ان سے سفارش کی تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے ہمیں یہ نعمت دلائی ہے. یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ الہ صرف ایک ہے. اگر
پیروں کو، بزرگوں کو، اولیاء کو الہ بنا لیں گے اور کہیں گے کہ ان کے اللہ کے کہنے سے ہمیں نعمت ملی، تب پھر یہ چیز کفر اکبر ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ شکر کے 3 ارکان ہیں، شکر کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے، جو نعمت آپ کو ملی ہے، آپ اس نعمت کے بارے میں دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ فبما نعمت من اللہ، جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، زندگی، موت، یہ ساری چیزیں، خوشیاں، غم، یہ ساری چیزیں ملنے والی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ ہم زبان سے بھی اظہار کریں کہ نعمت ہمیں اللہ رب العالمین نے دی، ایک دل سے عقیدہ اور دوسرا زبان سے اقرار۔ تیسرا شکر کا ایک واجب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ یہ شکر کے 3 واجبات ہیں، دل سے عقیدہ رکھنا، زبان سے اظہار کرنا، اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ اسی طرح اگر ایک نعمت ہمیں ملی ہے اور وہ کسی شخص کے ذریعے ملی، تو جب منسوب کرنے کی باری آتی ہے اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جو بھی نعمت ملے، ہم کہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دی۔ کسی ڈاکٹر نے آپ کا آپریشن اچھا کیا ہو، یا ڈرائیور نے آپ کی زندگی کو بچا کر کے آپ کو یہاں پر لایا ہو، کوئی بھی بات ہو، ہمیشہ کیا کہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کریں اور کہیں کہ یہ نعمت کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ توحید کی سب سے اعلیٰ مثال ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سبب کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کریں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ کو کسی انسان کے ذریعے، کسی ڈاکٹر کے یا کسی ڈرائیور کے یا کسی کشتی چلانے والے کے ذریعے فائدہ پہنچا ہے، تو آپ کہیں وہ اللہ پاک ہے جس نے اس کو سبب بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا۔ اس آدمی کے سبب اللہ نے مجھے فائدہ دیا، اس ڈاکٹر کے سبب اللہ نے مجھے فائدہ دیا۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اس آدمی کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، اس آدمی کا شکر ادا کریں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نجات دی، پریشانی سے چھٹکارا دیا، بعد میں پھر اس کے بعد اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بھیجا، یا اس آدمی نے ہمارا ساتھ دیا۔ پہلے اللہ ہے، پھر اللہ رب العالمین کے بعد اس آدمی نے ہمیں بچایا، اس آدمی نے ہمیں ساتھ دیا۔ یہ توحید کی سب سے نچلا درجہ ہے، یہ توحید کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ تو 3 درجے ہو گئے نعمت کو کسی بھی انسان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے۔ اسی چیز کی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث یہاں پر امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے ہیں۔ قال ابو العباس بعد حدیث زید بن خالد الذي فيه ان اللہ تعالی قال، حدیث قدسی ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، صبح جو بھی میرے ساتھ لوگ ہیں انہوں نے جو صبح کی اس میں سے کچھ ایمان والے ہیں، کچھ کافر ہیں۔ جنہوں نے بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی وہ ایمان والے ہیں، جنہوں نے بارش کی نسبت کسی ستارے کی طرف کی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کیے۔ اس لیے کہ بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ کیا ہے بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی نسبت کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ آج ایک جملہ ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں، لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ستارے نظر نہیں آ رہے ہیں، آج بارش ہوگی۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے؟ یہ خبر دینے کے اعتبار سے بسا اوقات موسم کو دیکھ کر کے نیوز بتانے والے بارش کے امکانات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی ستارے یا کسی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات خبر دی جاتی ہے۔ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آج ستارے نظر نہیں آ رہے ہیں، آج بارش ہوگی؟ اس لیے کہ جب بادل بہت زیادہ ہوں گے تو ستارے نظر نہیں آتے، اور بادلوں کا چھا جانا اس بات کی علامت ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش ہو جائے۔ اس طرح من باب الاخبار اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ستاروں ہی کی طرف فلاں ستارہ طلوع ہوا یا فلاں جگہ طلوع ہوا آج بارش ہوگی، یہ عقیدہ کیا ہے؟ کفریہ عقیدہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور قرآن و حدیث میں ایسا بہت بار ہوا ہے، یذم سبحانہ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں،
اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح ایک اور قول یہاں پر نقل کر کے فرماتے ہیں، قال بعض السلف، بعض سلف کہا کرتے تھے، ہوا کقولہم، ان کا قول اس طرح تھا، کانت الریح طیبہ، کشتی میں سوار تھے، ایسا لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی، لیکن یہ بچ کر کے ساحل پر آ گئے۔ اب ساحل پر آنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہوا اچانک سے صحیح ہو گئی، ہوا اچانک سے صحیح ہوگی، والملاح، اور جو ملاح ہے، جو کشتی چلانے والا ہے، حاذقن، بڑا مہارت والا ہے، بڑا ذہین، بڑا چالاک ہے وہ، اور کشتی میں وہ جو بچ کر کے آ گئے اس کی نسبت دو چیزوں کی طرف، ایک یہ کہتے ہیں کہ ہوا بہتر تھی، اور ایک چلانے والا بڑا بہترین تھا۔ اس چیز کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کفران نعمت میں شمار کیا، کہ نعمت کو کس کی طرف منسوب کیا؟ ہوا کی طرف اور کشتی چلانے والے کی طرف۔ اور ایسی بول چال میں بہت سارے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کر کے مخلوق کی طرف یا سبب کی طرف نسبت کر کے شرک اصغر کا شکار ہوتے ہیں، جس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ رب العالمین کا کیا کرے؟ شکر گزار رہے، جو بھی ہو، جیسی بھی حالت ہو۔ عدت الصابرین میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک شخص تھا جس کے پاس سے اللہ نے بطور آزمائش اس کی دولت چھین لی، اللہ رب العالمین نے اس کے اولاد، اعلی اولاد کو بھی چھین لی، حتیٰ کہ اس آدمی کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں تھا، سونے کے لیے بستر بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے، تم تو شکر گزار ہو، اب بتاؤ کس چیز کا تم شکر بجا لاؤ گے؟ وہ شخص کہتا ہے، اب میں ایسی چیزوں کے میرے پاس ہونے کی وجہ سے اللہ کا شکر بجا لاؤں گا کہ بدلے میں ساری دنیا مل جائے تب بھی میں وہ چیزیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ آپ کو یہ شخص ساری دنیا دے دے، بدلے میں آپ سے کہے کہ آپ اندھے ہو جائیں، ہم اس چیز کو گوارا کریں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ان نعمتوں کی بنیاد پر اس حال میں بھی میں کیا کروں گا؟ اللہ کا شکر بجا لاؤں گا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر میں نعمت کو منسوب کرنے کی جب باری آتی ہے، صرف اللہ کی طرف منسوب کرے، صرف اللہ کی طرف منسوب کرے۔ ہاں، جو سبب بنتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ لیکن لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے چکر میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے کہ اس آدمی نے مجھے فائدہ دیا، اس ڈاکٹر نے بچا لیا، اس کشتی چلانے والے نے بچا لیا، اس چکر میں اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں۔ تو یہ چیزیں اگر اپنائیں گے تو اس حوالے سے جو شرک اصغر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، جس کا اسے اندازہ نہیں، اس سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک اصغر جو لا علمی یا جہالت یا غفلت کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر کے ہماری توحید میں خلل پیدا کرتا ہے، اس کو سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اس سے بچ کر کے اپنی توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور شرک جو انسان جانے انجانے میں کر بیٹھتا ہے، اس سے متعلق کل کے درس میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ جتنی بھی باتیں ہم یہاں پر سنے ہیں، اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات یہ ہیں، ناشکری سے توحید کی 2 قسموں میں خلل آتا ہے، اور کیسے آتا ہے اس مثال کے ساتھ واضح کرنا ہے۔ ہاں سلیم بھائی، اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو توحید ربوبیت میں بھی خلل آتا ہے اور توحید الوہیت میں بھی خلل آتا ہے۔ توحید ربوبیت میں کیسے؟ یعنی نعمت کا انکار کریں گے تو نعمتیں دینے والا، رزق ہے، زندگی ہے، صحت ہے، یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو توحید ربوبیت میں خلل واقع ہوگا۔ توحید الوہیت میں کیسے؟ اس کو شارٹ لفظ میں کہیے، شکر عبادت ہے، ناشکری کریں گے تو یہ عبادت نہیں ہو پائے گی، اور عبادت نہ کرنا یہ توحید الوہیت میں کیا ہے؟ خلل ہے۔
بارک اللہ فیک. شکر ادا کرنے کے 3 واجبات ہیں. وہ 3 واجبات کیا ہیں؟ شکر ادا کرنے کے 3 واجبات. ہاں فاروق بھائی. جو نعمت ملی ہے دل میں عقیدہ رہنا کہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. زبان سے بھی اقرار کرنا، اس لیے کہ دل میں جو دعویٰ ہے آپ ثابت کیسے کریں گے؟ زبان سے. تیسرا، یعنی جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی سے کیا ہونا چاہیے؟ بارک اللہ فیک. آج کا آخری سوال یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو منسوب کرنے کے اعتبار سے اس کے 3 درجے ہیں. کسی بھی نعمت کو منسوب کرنے کے 3 درجے ہیں. وہ 3 درجے کون سے ہیں؟ ہاں بتاؤ. جو بھی بولو، صحیح بول رہے ہیں. جو بھی نعمت ملے، نہیں شکریہ نہیں، منسوب کرنے. یعنی ایک نعمت ملی ہے، اب ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی کی وجہ سے میرے فلاں، یہ منسوب کرنے کا، جو نسبت کرنے کا کہ نعمت کس سے ملی، اس اعتبار سے 3 درجے ہیں. ہاں احمد بھائی. یعنی کبھی کہتے ہیں نا فلاں آدمی نہیں ہوتا تو میں مر جاتا، یا فلاں آدمی نہیں ہوتا تو میرا نقصان ہو جاتا. ایسا توحید کا اعلیٰ درجہ کیا ہے منسوب کرنے کے اعتبار سے؟ صرف اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا. آپ کو ڈاکٹر نے، ڈرائیور نے، یا کسی بھی پولیس، کسی نے بھی فائدہ پہنچایا ہو، سب سے پہلے کیا کہنا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. دوسرا درجہ کیسے؟ بارک اللہ فیک. سبب کو بھی اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ ہمارا آپریشن کامیاب ہوا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کیا. تیسرا درجہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے بعد میں آدمی کا بھی شکریہ ادا کرنا. اور یہ توحید کا کیا ہے؟ سب سے نچلا درجہ ہے. بارک اللہ فیک احمد بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا